اللہ تعالیٰ نے والدین کو اپنے بعد یعنی اپنی عبادت کے بعد اور شرک نہ کرنے کے بعد سب سے پہلے جس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے کہا وہ والدین ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے معاملے میں وصیت کی ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے اٹھایا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چڑانے میں 2 برس لگ گئے۔ انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ الی المصیر، میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو انسانوں میں سے والدین انسان پر سب سے زیادہ احسانات کرتے ہیں۔ والدین پیدائش کا سبب بنتے ہیں۔ ماں دکھ پر دکھ اٹھا کر 9 ماہ تک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کی پیدائش کے لیے جان پر کھیل جاتی ہے، 2 سال اس کو دودھ پلاتی ہے، باپ حفاظت اور کفالت کے لیے محنت کرتا ہے، دونوں جو دیکھ بھال اور خدمت کرتے ہیں ان کے بارے میں رب نے اپنی عبادت کے بعد یہ حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ والدین کا حق انسانوں کے حق میں سے عظیم ہے۔ ایک مسلمان والدین کے حقوق کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ حقوق واجب ہیں، کچھ ان کی زندگی میں اور کچھ موت کے بعد بھی، اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم ان کے حقوق کو تفصیل سے دیکھیں۔ والدین کے حقوق کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 والدین کی زندگی میں ان کے حقوق، اور نمبر 2 والدین کی وفات کے بعد ان کے حقوق۔ اب تک ہم نے جو بات کی ہے وہ یہ کہ والدین کا حق اتنا زیادہ کیوں ہے۔ آج تو بڑی سافٹ اور جذباتی سی بات چیت ہونی چاہیے تھی تاکہ والدین کے ساتھ محبت بڑھے۔ ہم نے یہ اسلوب کیوں اختیار کیا کہ آپ اسے پڑھیں سیکھیں بجائے اس کے کہ صرف سنیں؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہاں یہ بات ہے کہ ذہن کے اندر یہ باتیں نقش ہو جائیں۔ یہ سیکھنے کا معاملہ ہے۔ ہم نے والدین کے معاملے کو صرف یعنی یوں ہی سمجھ لیا کہ ٹھیک ہے کبھی کبھار اگر کوئی بات بتا دی جائے تو ڈیفینسو ہو کے سن لیں۔ جب ڈیفینسو ہوتا ہے نا انسان تو خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ ابھی تو یہ تھوڑی دیر کے لیے سن رہا ہے لیکن پھر اس کے دماغ میں بہت باتیں آتی ہیں۔ شیطان یہ کہتا ہے دیکھو تم تو کوشش کرتے ہی ہو نا، فلاں وقت بھی کی لیکن تمہارے والدین ہی ایسے، فلاں وقت پہ دیکھو کتنی سختی کی تھی، فلاں وقت پہ دیکھو کس طرح سے چھوڑ دیا تھا، والدین نرمی کریں۔ تو بچے کہتے ہیں کہ جب ہمیں پتا نہیں تھا، اچھے برے کا لحاظ نہیں تھا، اس موقع پر ہم سے آپ نے یہ کام کروا لینا تھا۔ جب بڑے ہو جاتے ہیں نا بچے پھر یہ کہتے ہیں، جب چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت والدین جب ہر صورت ان کی بھلائی چاہتے ہیں تو بچوں کو یوں لگتا ہے جیسے ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا۔ تو شیطان جو ہے نا انسان کا ذہن اچکتا ہے۔ علم کی مجلس میں بیٹھ کے ہم جو اسے خود دہرا رہے ہیں تو اپنا معاملہ بنا رہے ہیں کہ ہر ایک پڑھ رہا ہے نا تو اس کا اپنا معاملہ بن جائے کہ ہاں اسے میں نے سیکھنا بھی ہے اور اس کے مطابق میں نے انشاءاللہ تعالی عمل بھی کرنا ہے۔ والدین کے حقوق پڑھنے سے پہلے، ابھی ہم بات جب کریں گے اس سے پہلے کمٹمنٹ کرنی پڑے گی۔ ہم یہ حقوق کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ والدین کے حقوق ادا کرنا ہماری پہلی ذمہ داری ہے انسانی حقوق میں سے، اور ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ والدین کے سارے حقوق ادا کریں؟ پہلی بات آپ یہ کام کر لیں کہ پیرنٹس کے لیے اگر دل میں کوئی بدگمانی ہے، اور بدگمانیاں شیطان ڈالتا رہتا ہے، اگر کوئی بدگمانی ہے تو اس کو نکال کر ایک طرف رکھ دیں، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان بدگمانیوں کو دور کر دے۔ اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ پیرنٹس نے کوئی زیادتی کی یا میرے پیرنٹس میری مرضی کے مطابق میرے ساتھ معاملہ نہیں کرتے، تو اتنا کریم ہے رب، اس نے انسان کے سامنے ماں کی حالت کو رکھا ہے کہ دیکھو تمہاری ماں نے تمہارے لیے کتنے دکھ اٹھائے تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہیں اپنا وجود کھلایا۔ چھوٹا سا خون کا لوتھڑا
جب رحم مادر کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے اس کی خوراک کیا چیز بنتی ہے؟ وہی لہو نا ابتدا میں جو ماں کی قوت ہے. ماں تو اپنی قوت کھلا دیتی ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اور جب تک بچہ پیٹ میں ہوتا ہے ماں کو اندر سے کھاتا رہتا ہے. جب وہ باہر آ جاتا ہے تو اللہ نے پھر بھی اس کی غذا ماں کے اندر ہی رکھ دی دودھ کی صورت میں، پھر بھی وہ ماں کو ہی سک کرتا رہتا. ماں کی قوت ہی بچے کے اندر جاتی رہتی ہے. تو وہ ماں جو بچے کی پیدائش کے لیے، بچے کی پرورش کے لیے، اس کی تربیت کے لیے مسلسل ریاضت کرتی ہے، محنت کرتی ہے، رات دن کاٹتی ہے، وہ باپ جو اتنی محنت کرتا ہے تب جا کے یہ سارا سلسلہ چلتا ہے، ان ماں باپ کا حق فائق. اگر کسی کے دل میں کوئی خرابی آتی تو اپنے آپ کو لوتھڑے کی شکل میں یاد کر لیں، اپنے آپ کو بے شکل کی بوٹی کی صورت میں یاد کر لیں، اپنے آپ کو اس حالت میں یاد کریں جب بالکل کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے، جب بھوک لگنے پہ صرف ایک ہی کام آتا تھا، رو پڑے. جب گندگی سمیٹنے اور گندگی کے بارے میں ہوش نہیں ہوتا تھا، جب غلاظت میں لتھڑ جاتے تھے، کون تھا جو ہمیں صاف ستھرا کرتا تھا؟ کس نے ہمیں ابتدائی طور پر وہ سب کچھ سکھایا؟ اس ماں کے لیے دل کے اندر جب تک سافٹ کارنر نہیں ہوگا حقوق ادا کرنے کی خواہش نہیں ابھرے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی طرف توجہ دلائی، اور ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے نیت اور ارادے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ والدین کے حقوق ادا کرنے کے قابل ہوں گے، اور اللہ کی مدد کے ساتھ. تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کا حق شناس بنائے اور حق ادا کرنے والا بنائے. پہلے نمبر پر دیکھیں گے والدین کی زندگی میں ان کے حقوق، ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. نمبر 1 والدین سے حسن سلوک کرنا، ان کا ادب و احترام کرنا، اور نمبر 2 والدین کی اطاعت کرنا. پہلا حق دیکھیں گے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. پہلی بات یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور قرآن حکیم کی کتنی آیات ہیں، النساء 36، الانعام 157، لقمان 14، البقرہ 83. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد والدین کا حق بڑا ہے. یعنی سب سے پہلی بات تو ہم ضرورت دیکھیں گے نا کہ والدین کا حق ہم کیوں ادا کریں. اللہ نے حکم دیا، والدین کا حق سب سے بڑا ہے، البقرہ کی آیت نمبر 83 سے پتہ چلتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ماں ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کے لیے اللہ تعالیٰ نے شعور دلایا ہے کہ تمہاری ماں نے کمزوریوں میں تمہیں اٹھایا ہے، 2 سال دودھ پلایا، اس لیے ان کے شکر گزار بن کر رہو. لقمان کی آیت نمبر 14، بنی اسرائیل کی 22 سے 24 میں یہی تذکرہ ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہم دیکھیں گے. پہلی بات یہ کہ والدین سے حسن سلوک اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. تو چونکہ اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے اس لیے وہ کام ضرور کرنے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگ جائیں. تو یہ اللہ کے محبوب کاموں میں سے ہے. بخاری کی 527 اور مسلم کی 252 روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے. دوسری بات یہ کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کو باپ کے ساتھ حسن سلوک پر ترجیح دینی چاہیے. بخاری کی 5971، مسلم کی 6500 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ والد کی رضا میں رب کی رضا ہے. صحیح ترغیب 292 اور ترمذی 1899 پہ ہے. چوتھی بات جو رسول اللہ کے فرمان سے ہمیں پتا چلتی ہے کہ والد جنت کا دروازہ ہے. صحیح ابن ماجہ 3663، ترمذی 1900. اور پانچویں بات یہ کہ والدین سے حسن سلوک گناہوں کا کفارہ ہے. صحیح ترغیب 2504، ترمذی 1904. چھٹی بات یہ کہ اولاد کے لیے والدین کی دعا قبول ہوتی ہے. ترمذی 1905، ابو داؤد 1536 نمبر پہ.
सातवीं बात यह कि वालिदैन से हुस्न सलूक उम्र और रिज्क में इजाफे का सबब बनता है। सैयद तरगीब 2488, मुस्नद अहमद वॉल्यूम 3 पेज 266, तिर्मिज़ी 2139। आठवीं बात यह कि वालिदैन की नाफरमानी कबीरा गुनाह है। मुस्लिम की रिवायत है 259 और बुखारी 6273 पर यह मजमून हमें मिलता है। अब हम ये देखेंगे कि हुस्न सुलूक के अमली पहलू कौन से हैं, यानी हमें जब ये पता चलेगा कि हुस्न सुलूक के रास्ते तरीके कौन से हैं तो हुस्न सुलूक करना आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और ये कंफर्मेशन भी होगी, यकीन भी कि हम हुस्न सुलूक कर रहे हैं। तो हुस्न सुलूक के अमली पहलू हैं। पहला पहलू है शुक्रगुजारी। वालिदैन की शुक्रगुजारी से मुराद उनके एहसानात की मारिफत, दिल पर उनके एहसानात का असर, जुबान पर उनके एहसानात का इजहार और आज़ा से उनकी खिदमत, इताअत और जरूरियात का ख्याल रखने के लिए अमली कोशिश। ये बात समझने की है। शुक्रगुजारी से मुराद पहली है एहसानात की मार्फत के वालिदैन के हम पर क्या एहसानात, हमारे वजूद के लिए गो के अल्लाह ताला खालिक है और अल्लाह ताला ही का बनाया हुआ निजाम है, लेकिन वास्ता तो अल्लाह ताला ने वालिदैन को बनाया और वालिदैन ने इसके लिए जो मेहनत की है, अगर ये मेहनत किसी काबिल ना होती तो अल्लाह ताला सबसे बढ़कर वालिदैन का हक अदा करने के लिए क्यों तलकीन करते। वालिदैन का बड़ा रोल है। तो इनके एहसानात की मार्फत वजूद के लिए, यानी पैदाइश से पहले माँ कैसे दुख उठाती रही और पैदाइश के बाद दूध पिलाने में, परवरिश करने में क्या बोझ माँ ने बर्दाश्त किए, बाप ने क्या खिदमत अंजाम दी, किस तरह से इब्तिदाई बचपन से लेके इस उम्र तक पहुंचाने में वालिदैन ने अपना रोल प्ले किया। आज जो कुछ है इसमें वालिदैन का कितना बड़ा रोल है। हमारी खुराक, हमारा लिबास, हमारे रहन सहन में, हमारी एक एक चीज में, यानी वालिदैन तो इतने कॉन्शियस होते हैं कि जरा सा बच्चे के जिस्म पे थोड़ा सा कोई दाना निकल आए तो वालिदैन की जान पर बन जाती है कि ये क्या हो गया बच्चे के साथ। वो उस दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं। और अजीब बात यह है, शैतान इंसान को बाज़ औक़ात इस महाज पर खड़ा कर देता है कि आपके माँ बाप को तो इतनी परवाह नहीं है। वो इस तरह से नहीं सोचते, यानी जो ही हम वालिदैन के एहसानात के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं, शैतान एक नए मोड़ पे लाके खड़ा कर देता है, देखो कि आपके साथ कहाँ ज्यादती हुई, ये भी ज्यादती हुई, ये भी हुई, फला मौके पे ऐसे नहीं किया गया, इंसाफ नहीं किया गया, दूसरों को प्रेफरेंस दी गई, हमेशा दूसरों के साथ अच्छा मामला किया गया। इस वजह से एहसान पहचानने की बजाय इंसान एहसान फरामोश बन जाता है। एहसान शनासी जरूरी है, एहसान की मार्फत। तो अगर वालिदैन के हुकूक अदा करने हैं तो खराबियां नहीं चुननी। एक बात जो मैं आपको लाइफ के लिए अच्छी प्यारी बात बताना चाहती हूँ, दो तरह के लोग हैं। एक तो वो शख्स होता है कि जो हर चीज में भलाई देखता है, खूबसूरती, हुस्न देखता, अच्छे पहलू देखता है। और दूसरा वो शख्स है जो जिस पर भी नजर डालता है सिर्फ खराबियां देखता है, बुरे पहलू देखता है। आप मुझे ये बताइए किसका तरीका कार ज्यादा बेहतर है, किसको ज्यादा फायदा होगा, जो हमेशा खराबी देखता है, खराबियां चुनता रहता है, या जो अच्छे पहलू देखता है, अच्छे पहलू देखता है। ये सबको पता है, लेकिन अमली तौर पर कोई क्या करता है, हर एक को अपनी अपनी जात के बारे में देखना चाहिए। अब आप देखिए, जैसे हम अल्लाह की मखलूकात में से देखते हैं किसकी फितरत कैसी। मिसाल के तौर पर इर्द गिर्द बहुत कुव्वत वाली, बहुत अच्छी मजे की चीजें मौजूद हैं, लेकिन मक्खी की फितरत है, हमेशा गंदगी पे बैठेगी। तो जो लोग किसी के अंदर से बुराइयां चुनते हैं, जो लोग हमेशा किसी माहौल के अंदर खराबियां देखते हैं, उनकी फितरत मक्खी जैसी होती है कि उन्हें बुराइयां खुल खुल के सामने आती हैं और भलाई की कोई बात नजर नहीं आती। ये जनरली इंसानों की फितरत है
کہ اپنے ماحول سے سیکھتے ہی یہی ہیں، خرابیاں چنیں، خرابیاں دیکھیں. اب آپ دیکھیں، یہ عام طور پر بات کہی جاتی ہے کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ معاشرے کے افراد کیسے ہیں تو آپ یوں کریں کہ کوئی تصویر کسی چوک میں لگا دیں اور یہ لکھ دیں کہ اس کی جو جو خرابیاں ہیں وہ واضح کر دیں تو بھر جائے گی تصویر. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بتا دیں کہ انہیں ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے، یا اس میں اچھے پہلو کون سے، تو خالی رہ جائے گی. یعنی یہ ہماری نیچر بن گئی ہے انسانوں کی. تو ہم نے یہ کام نہیں کرنا. انشاءاللہ کرنے والا کام کون سا ہے کہ ہم بھلائیاں، خوبیاں تلاش کریں. اور بات کس کی کر رہے ہیں؟ والدین کی. تو آج آپ نے اپنی ماں کی خوبیوں کی لسٹ بنانی ہے کہ میری ماں میں کون کون سی اعلیٰ درجے کی صفات تھیں، کون سے احسانات تھے جو اس نے میری ذات پہ کی، اور میرے والد نے کہاں کہاں میرا خیال رکھا، کیا کیا میرے والد کے احسانات. یہ آپ نے لسٹ اپنے پاس بنا کے رکھنی. یہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے. اپنی ماں اور اپنے والد دونوں کی اچھائیوں کی فہرستیں. ماں باپ کے حوالے سے ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. کسی نے کہا کہ میرے والدین مجھے آسمان سے زمین پر لانے کا باعث بنے، کیونکہ ظاہر ہے کہ روح تو آسمانوں پہ ہے نا، اللہ نے روح بنائی. اب والدین کے توسط سے انسان وجود میں آتا ہے، یہ مراد ہے اس کی. لیکن میرے استاد نے مجھے زمین سے آسمان تک پہنچا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو افراد علم دیتے ہیں وہ بھی والدین کی طرح ہوتے ہیں. یہ وہ والدین ہیں جو انسان کی اصلاح کرتے ہیں، ادب سکھاتے ہیں، علم سکھاتے ہیں، اور تربیت کر کے انسان کو اعلیٰ درجے کا انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کاوش والدین کو بھی کرنی چاہیے، لیکن اساتذہ تو خاص طور پر یہی رول پلے کرتے ہیں یا انہیں کرنا چاہیے. تو دوسرا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کے جو روحانی والدین ہیں، آپ کے اساتذہ، ان کی بھلی باتیں آپ اپنے پاس لکھ کر دیکھیں. بھلا کوئی ایسی بات، ایسی خوبی ہے جو آپ کے نوٹس میں آئی ہو، یا ابھی تک کوئی خوبی نوٹس میں نہیں آئی. اور یہ وہ سارے اساتذہ ہیں جنہوں نے اب تک آپ کو پڑھایا. پھر اسی طرح سے ایک وہ والدین ہوتے ہیں جو انسان کو جوان ہونے پر اپنا لیتے ہیں. یعنی جیسے لڑکی کو سسرال والے بیاہ کر لے جاتے ہیں اور لڑکے کو کوئی اپنی بیٹی دے دیتا ہے. دونوں طرف کے والدین ہیں، ساس اور سسر. تو آج آپ نے لسٹ بنانی ہے اپنی ساس کے اندر جو خوبیاں موجود ہیں اور سسر کے اندر جو خوبیاں موجود ہیں. خامیاں نہیں، خامی نہیں دیکھیں گے. پھر آپ اس میں اپنے آپ کو دیکھیں. یہ آپ کا چہرہ ہے. جو کچھ آپ نے دیکھا وہ آپ کی ذات ہے. وہ کہتے ہیں حسن ہر شے پہ توجہ کی نظر کا نام ہے، بارہا کانٹوں کی رانائی نے چونکایا مجھے. جن لوگوں کے اپنے اندر بھلائی ہوتی ہے وہ کانٹوں میں سے بھی حسن تلاش کر لیتے ہیں. اور اگر اپنے اندر بھلائی نہ ہو تو پھول بھی بدنمائی نظر آتے ہیں. پھر انسان پھولوں پر بھی تنقید کرتا، پھر ہر بھلی بات بھی بری لگتی ہے. اس لیے ہم اپنے فائدے کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے اپنے رشتوں کے اندر خوبصورتیاں تلاش کریں گے. انہوں نے جو کچھ ہمارے لیے خدمات انجام دی، تو آپ اپنے پاس لسٹ بنائیں گے. تو آپ اپنی لسٹ کے بارے میں جب آپ کے سامنے ہوگی تو وہ خاص بات جو آپ نے لکھ رکھی ہے وہ آپ ضرور بتائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ کام کریں گے. جتنی بچیاں بیٹھی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، جب اللہ تعالیٰ آپ کو اس ذمہ داری کے مقام پر لے جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی آپ پہ، تو آپ نے سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے کہ اپنے ان لاز میں خوبیاں تلاش کرنی، بھلائیاں تلاش کرنی. بس ان کو یاد رکھنا ہے. اور جو برائی ہے اس کے لیے تو اللہ نے کہا اگنور کر دو نا، اجر دوں گا، وہ تو میرا اور آپ کا معاملہ ہے. اور صبر کرنا ہے. تو دیکھیں زندگی تو اسی طرح سیکھیں گے نا آپ انشاءاللہ. تو آپ میں سے سب لوگ اسے ایکسپٹ کرتے ہیں؟ آج جا کے لکھیں گے اپنے والدین کی خوبیاں
اور خواتین کا کام بڑھ گیا کہ آپ نے اپنے ساس سسر کی خوبیاں بھی لکھنی ہیں انشاءاللہ. یہ میرے لیے نہیں، اپنے لیے، کیونکہ آپ جب بھلائیاں تلاش کریں گے پہلا کام احسانات کی معرفت ہے. کیا احسان ہے، اور آپ جب تلاش کریں گے تو آپ فیل کریں گے کہ ایک بہت بڑا دشمن آپ کے راستے میں جو آپ کے دل کے اندر صرف ایک ہی بات پیدا کر، فلاں موقع پہ ایسا ہوا تھا، فلاں موقع پہ ایسا ہوا، فلاں موقع پہ ایسا ہوا. مواقع بھولنے ہی نہیں دیتا. لوگوں یاد رکھو، احسان یاد رکھنے کی چیز ہے. احسانات، کسی نے کیا احسان کیا یہ یاد رکھنے کی چیز نہیں. کسی نے میرے اوپر کیا ظلم کیا، یہ صرف آگ کا راستہ، اندر اپنے آگ لگ جاتی، بدگمانی کی آگ، اور پھر خود ترسی کی آگ. پھر انسان اتنا ڈپریسڈ ہو جاتا ہے، غم دل سے نکلتا ہی نہیں. تو غم زدہ نہیں ہونا. میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جن کے ساس سسر زندہ ہیں وہ لکھیں یا جن کے فوت ہو گئے وہ بھی لکھیں؟ فوت ہو گئے وہ بھی لکھیں، اس لیے کہ حقوق دو طرح کے ہیں، ایک حیات میں، دوسرے وفات کے بعد. پھر وفات کے بعد تو حق ادا کر سکتے ہیں نا، تو انشاءاللہ حق ادا کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے اپنے اجر میں اضافے کا باعث بنے گی نا بات انشاءاللہ. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ حسن سلوک کے لیے پہلی چیز ہے شکر گزاری، اور والدین کی شکر گزاری سے مراد ان کے احسانات کی معرفت، دل پر ان کے احسانات کا اثر. اب دیکھیں، کسی چیز کی پہچان ہوتی ہے، انسان کسی احسان کو تسلیم کرتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے نا. جب آپ احسان کو ہی نہیں مانیں گے تو آپ کے دل پہ اثر کیا ہوگا؟ اس لیے زیادہ سے زیادہ احسانات لکھیں، یاد کر کر کے لکھیں، اللہ سے دعا کر کر کے لکھیں، تاکہ آپ کا دل متاثر ہو جائے، ماں باپ کی محبت سے دل بھرپور ہو جائے. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کتنا فرق پڑتا ہے، کیونکہ یہ کرنے والے کام ہے، صرف پڑھنے والے نہیں. تیسری بات ہے زبان پر ان کے احسانات کا اظہار. زبان سے اظہار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. زبان تب ظاہر کرتی ہے کسی کے احسان کو جب دل متاثر ہو. جو بات دل میں ہو نا وہ زبان پر آئی جاتی ہے. جب دل میں کسی کے احسان کا کوئی اثر نہیں تو زبان پر یہ اثر نہیں آتا. چوتھی بات ہے اعضاء سے ان کی خدمت. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اعضاء دے رکھے ہیں، جیسے زبان سے ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا. اور آپ دیکھیں اعضاء سے خدمت کیسے کیسے ہوتی ہے. خدمت ایک تو وہ ہوتی ہے نا کہ جیسے انسان دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے اور دوسرے کو آرام بہم پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف انسان نظر نہیں کرتا، توجہ نہیں کرتا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، جیسے جو لوگ اپنے والدین کو اچھا لباس بھی پہناتے ہیں، صاف ستھرے ماحول میں بھی رکھتے ہیں، ساری ضروریات کا بھی خیال رکھتے ہیں، بس جذباتی کیئر نہیں کرتے، تو والدین کے لیے وہ ماحول کتنا تکلیف دہ ہو جاتا ہے جہاں سب کچھ ہے، ان کے بچے کی محبت نہیں ہے. اسی لیے ایک ضعیف روایت ہے لیکن ہے بہت اہم کہ والدین کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھنا حج سے بڑا ثواب رکھنے والی عبادت. ایک نظر اپنے اندر کتنے اثرات رکھتی ہے، اس کو آپ بھی فیل کر سکتے ہیں کہ کوئی آپ کی طرف محبت بھری نظر ڈالے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ والدین جو محبت سے یعنی محبت سے محروم ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جیسے بچپن میں ہم نے پالا، جیسے ہم نے محبت کی، اب ہماری اولاد اسی طرح ہمارے سے محبت کرے. ذرا سوچئے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس پہ خود بخود پیار آتا ہے. اس کا انوسنٹ سا چہرہ، کھلا ہوا تازہ سی کلی، وہ کلی پھول بھی بن جائے اچھی لگتی ہے، لیکن پھول مرجھا جائے، پتیاں جھڑ جائیں، پھر کب پیار آتا ہے. تو والدین کے چہرے پہ جھریاں پڑ جائیں، جھریوں سے اعلیٰ درجے کے انسان محبت رکھتے ہیں، بہت اعلیٰ انسانی خصوصیات رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جھریوں سے نہیں، جھریوں بھرے چہرے کے احسانات سے متاثر ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا. پھر وہ اسی طرح کیئر کرتے ہیں جس طرح بچوں کی کیئر کی جاتی. ذرا سوچئے، اپنے بچے کی مسلسل کسی لفظ کی رٹ انسان کو کتنی اچھی لگتی. جیسے چھوٹا بچہ بولنا شروع ہوتا ہے، دا 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 دا، نا 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 نا، نے 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 کرتا جائے، کوئی حرج نہیں. اگر کوئی بوڑھا ایک سے دوسری مرتبہ کوئی بات کہہ دے تو بچے کہتے ہیں
امی آپ تو ہر وقت یہی بات کرتی ہیں، اور ابو سے دادا سے کس طرح سے ان کی بات کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے. جب ایج بڑھ جاتی ہے نا، عقل کم ہو جاتی ہے. جب 60 کی عمر کو انسان پہنچتا ہے نا، ہماری سوسائٹی میں کہا جاتا ہے فلاں شخص سٹھیا گیا ہے، بڑھاپے سے سٹھیا گیا. یہ سٹھیا جانا کیا ہے؟ 60 کی عمر کو پہنچنا یعنی بار بار باتوں کو دہرانا. ہم نے بھی ایسے ہی ہو جانا ہے اگر زندگی رہی. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسی کیفیات سے. لیکن کچھ نیچرل پروسیس ہوتا ہے نا. انسان جوانی میں کتنی چیزوں کا علم رکھتا ہے، جو بڑھاپا آتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. سارے علوم، ساری سمجھ، سب چیزوں سے انسان فارغ ہو جاتا ہے. اور جو شخص اپنا سب کچھ کھو بیٹھے اس سے کون محبت کرتا ہے؟ اس محبت کے لیے رب تعالی ماں باپ کا وکیل بن گئے. وہ مہربان رب، محبت کرنے والا رب، وہ خالق خود وکیل بن گیا ماں باپ کا کہ دیکھو یہ تمہارے والدین ہیں، تمہاری ماں نے کیسے تمہیں ذوف پر ذوف اٹھا کے پالا تھا، کیسے تمہاری کیئر کی تھی. آج وہ تمہارے محبت بھرے ٹچ اور تمہاری نظروں کی محبت کی محتاج ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں والدین کا دل کتنا خوش کر دیتی ہیں نا. تو والدین کے ساتھ یہ حسن سلوک وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں والدین کے احسانات اجاگر ہو جائیں، زندہ ہو جائیں، جن میں تاثر ہو والدین کی احسان شناسی کا. اور ہم بات یہ کر رہے تھے کہ انسان اپنے اعضاء سے والدین کی خدمت کرے تو آنکھ خدمت نہیں کرتی جب محبت سے دیکھتی ہے، اور زبان خدمت نہیں کرتی جب محبت بھری بات کرتی ہے اور والدین کی پسند کی. کتنے ہی لوگ ہیں جو اتنے نادان ہوتے ہیں، ماں باپ سے محبت بھری بات کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنی چوائس سے. والدین جن باتوں سے چڑھتے ہیں انہیں اچھا نہیں لگتا، انہیں اریٹیٹ کرتی ہیں جو باتیں. بچے وہ باتیں کر کے سمجھتے ہیں کہ اب بھی والدین ان باتوں پہ خوش ہوں گے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ والدین کی خوشی کس چیز میں ہے، وہ کیسی باتوں میں خوش ہوتے ہیں، انہیں کیا اچھا لگتا ہے. تو جو توجہ کرتا ہے اسے یہ باتیں پتہ چل جاتی ہیں، پھر وہ اس طرح سے کیئر کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا. پھر ایک محبت بھرا ٹچ، جب یہ ہاتھ جھریوں بھرے ہاتھ پر ہاتھ پھیرتے ہیں، چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، وجود پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، سیروں خون بڑھ جاتا ہے والدین کا. یہ محبت بھرا لمس صرف اپنی اولاد کے لیے اور اپنے ہم عمروں کے لیے نہیں ہے، سب سے پہلے والدین کے لیے. پھر اسی طرح سے ان کی ضروریات کی چیزیں پرووائڈ کرنا، اگر انہیں تکلیف ہو مٹھی بھر دینا. چھوٹی چھوٹی باتیں، جیسے والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو اپنے سارے بچوں سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں. ایک ٹیلی فونک کال انہیں اچھی فیل ہوتی ہے کہ بات ہو گئی بچے سے، اس لیے بچوں کے لیے لازم ہے کہ وہ والدین کے قریب ان کا، یعنی اگر ممکن ہو استطاعت تو ٹیلی فون موبائلز کا انتظام کر کے رکھیں. اور والدین کو کب پتہ چلتا ہے کہ وہ آگے ہو کے ہر وقت اپنے موبائل کی چارجنگ جو ہے وہ اس کے لیے اہتمام کریں. چارجنگ پہ لگا دیں، میسج آیا پڑھ کے سنا دیں، کال آئی بتا دیں، کال ملا دیں، اچھا میں آپ کی فلاں سے بات کرا دوں. یہ کیئر ہے، یہ حسن سلوک ہے. اعضاء یوں بچھ جائیں. اور رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں اتنا پیارا نقشہ کھینچا ہے حسن سلوک کا، بہت ہی خوبصورت. میں وہ نقشہ ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ رب کے الفاظ میں جو بات ہے بھلا وہ انسان کے الفاظ میں کیسے ہو سکتی ہے. رب العزت کا فرمان ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ان دونوں کے لیے نرمی اور رحمت سے عجز کے بازو جھکا دو اور کہو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا. اب آپ دیکھیے کہ ایک نقشہ ہے، تصویر کشی اتنی خوبصورت ہے قرآن حکیم کی. ایک پرندہ ہے، جیسے کوئی پلین ہوتا ہے نا پرواز کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کے پر کھل جاتے ہیں. آپ پرندوں کو دیکھیے، جس وقت وہ اڑنا چاہتے ہیں نا
تو ان کے پر کھل جاتے ہیں، اڑ کے کہاں جاتے ہیں؟ اگلی منزلوں کی طرف۔ اولاد بھی جب بڑی ہو جاتی ہے تو وہ آگے کی طرف دیکھتی ہے، آگے ان کے اپنے بچے ہیں، ان کے اپنے تعلقات، ان کے اپنے معاملات، اور والدین پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو تشبیہ دی ہے اس انداز میں کہ گویا وہ ایک پرندہ ہے جو پر کھولے پرواز کے لیے تیار، وہ پر پھڑ پھڑا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، دیکھو یہ پر ہے نا، اوپر مت کرو، بچھا دو، کہ یہ تمہارے والدین ہیں، ان کے لیے تو اپنے پر بچھا دو، نرمی سے، عاجزی سے، یہاں جھک کے رہنا ہے، یہاں بچھ کے رہنا ہے۔ اور کہنا کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے، جب عاجزی دل کے اندر ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، تو لفظوں میں بھی رحمت جھلکتی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، آپ کہہ دو اے میرے رب ان دونوں پر رحمت فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت سے پالا تھا۔ اب آپ اس دعا میں بھی دیکھیے احسان شناسی نظر آ رہی ہے نا، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تو یہ بچپن جس میں والدین محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے بچوں کو ذہنی طور پر تیار کر دیا کہ دیکھو جب والدین پھر بچے کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں، اب اس بوڑھے بچے کی آپ کیئر کرو گے، اس کے سامنے بچھ کے رہو گے، جس کے بارے میں بچوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ والدین کو سب پتا ہے، اور والدین جیسے بچپن میں ہمارے لیے کرتے رہے اب بھی کریں۔ یہ غلط فہمی ہے، اور اسی بنیاد پر ہوتی کہ انسان والدین کے احسانات کو نہیں پہچانتا، اس لیے دل میں جگہ نہیں بنتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کے سامنے پر بچھا کے رہو۔ میں ایک شعر کی صورت میں اس پوری کیفیت کو سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ کسی نے کہا کہ چکور اداس ہے کہ رت بچھڑنے کی آئی، بچے خوش ہیں کہ اڑنا سیکھ لیا۔ یعنی جب نئے علاقوں کی طرف پرواز کرتے ہیں تو بچے تو خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں نئی دنیایں مل رہی ہیں، لیکن وہ جو بوڑھا پیچھے جس نے پالا تھا، جس نے پرورش کی تھی، وہ تو اداس ہے۔ رب اس کی اداسیوں کا درما بن گیا۔ رب نے انتظام کیا ہے کہ ان بوڑھے والدین کے لیے آپ درد کا درما بن جاؤ، انہیں چھوڑ کر نہیں جانا، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے ان کا اسی طرح خیال رکھنا ہے جس طرح بچپن میں انہوں نے آپ کو پالا تھا۔ اور پھر رب العزت نے فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، یعنی دل کے اندر محبت ہے یا نہیں ہے اللہ جانتا ہے۔ والدین کو تو اولاد جھانسا دے دیتی ہے، لیکن رب کو کیسے دے گی؟ رب جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اگر تم صالح بن کر رہو یقیناً وہ پلٹ آنے والوں کے لیے معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اب بھی اگر تم پلٹ کر والدین کے نافرمان صحیح، والدین کے حق ناشناس صحیح پلٹ کر آنا چاہتے ہو تو اللہ معاف کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ والدین کے حق میں جتنی زیادتیاں ہوئیں ان سے بھی معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور رب سے بھی پلٹ آئیں گے اللہ مہربان ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ والدین کی محبت کے لیے بھی دعائیں کرنی پڑتی ہیں کہ والدین کے دل میں جگہ بن جائے، کہ وہ ہماری محبت کو قبول کرنے کی پوزیشن میں بھی آئیں۔ جن بچوں نے بہت ستایا ہوتا ہے ان کے لیے والدین کے دل میں جگہ ذرا مشکل بنتی ہے۔ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر وہ ان بچوں سے اریٹیٹ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، بات نہیں کرنا چاہتے۔ اگرچہ گنجائش ہوتی ہے، اپنی اولاد ہوتی ہے، لیکن اس ایج میں جا کے پھر وہ برداشت کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ لیکن رب ہے نا، جہانوں کا رب، ہمارا رب، وہ جانتا ہے کہ اگرچہ میری مخلوق نے زیادتیاں کی ہیں لیکن اب وہ پلٹ کر آنا چاہتے ہیں، اب والدین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر صالح بننے کی کوشش کرو گے، پلٹ آؤ گے تو اللہ کو غفور و رحیم پاؤ گے، اللہ خود والدین کے دل میں جگہ بنا دے گا انشاءاللہ۔ پھر اگلی بات ہے اطاعت اور ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے عملی کوشش۔ یہ حسن سلوک ہے، شکر گزاری۔
शुक्र गुजारी की कितनी किस्में हैं। नंबर 1, दिल से शुक्र गुजारी। इसके लिए एहसान शनासी जरूरी है। माँ ने उसे तकलीफ काट कर पेट में रखा और उसकी पैदाइश के लिए तकलीफ बर्दाश्त की। बच्चे की जरूरियात को पूरा करने में माँ और बाप का किरदार बेमिसाल है। बाप का वक्त, मेहनत और सलाहियत रोजी कमाने के लिए लगी। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी निगहदाश्त करते रहे और आज तुम जवान हो गए हो तो तुम्हें तुम्हारा रब कहता है मेरा शुक्र अदा करो। और अपने वालिदैन का भी। वालिदैन के दिल में ये मोहब्बत फितरी थी, लेकिन बच्चों के दिल में ये मोहब्बत शऊरी तौर पर आती। जब वो वालिदैन के एहसान शनास बनते हैं, फिर उनके दिल शुक्र गुजारी से भर जाते हैं। वालिदैन की ये अहम जिम्मेदारी है कि बच्चों को रब के इनामात और वालिदैन की खिदमात का शऊर दिलाएं। दूसरी बात है जुबान से शुक्र गुजारी। इंसान की जुबान वही इजहार करती है जो दिल में होता है। जब दिल शुक्र गुजारी के एहसासात से भरा हुआ हो तो जुबान के लिए इजहार करना मुश्किल नहीं रह जाता। अल्लाह ताला ने इसके लिए इंसान को दुआएं सिखाई हैं, अच्छी और नरम बातचीत का हुक्म दिया है। तीसरी चीज है आज़ा से शुक्र गुजारी। इसमें इताअत के तमाम काम आ जाते हैं। शुक्र गुजारी की वजह से दिल में मोहब्बत बढ़ती है और इसी मोहब्बत की वजह से इंसान खिदमत और इताअत करता है और जन्नत में जाता है। दूसरी अहम बात है खिदमत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो गई जिसने अपने वालिदैन दोनों या एक को बुढ़ापे में पाया और खिदमत करके जन्नत में न गया। मुस्लिम की रिवायत है 6511 नंबर पर। और इसी हवाले से दूसरी बात है, माँ बाप की खिदमत करने से अल्लाह ताला मुसीबतों को दूर कर देता। ये बुखारी की रिवायत है 2215, मुस्लिम की रिवायत है 6949, मुस्नद अहमद की रिवायत 5989 नंबर पर है। तो खिदमत इंसान कैसे कर सकता है? वालिदैन के काम करके, वालिदैन की जरूरियात का ख्याल रख के और वालिदैन को कंफर्ट पहुंचा के, आराम दे के, सुख देकर और हर लिहाज से उनके उठने बैठने, उनके सोने जागने, उनके खाने पीने, उनकी सारी जरूरियात के हवाले से कॉन्शियस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरह से हम उन्हें आराम पहुंचा सकते हैं। सोचते रहने से, गौर फिक्र करने से इंसान को वो बातें पता चल जाती हैं कि किस तरह से कंफर्ट पहुंचा सकते हैं। फिर दूसरों से भी इंसान सीखता है, लर्न करता है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान अपने रब से दुआ करे तो खिदमत गुजार बन जाता है। जिसके दिल में ये लगन लग जाए कि मैंने अपने वालिदैन की खिदमत करनी है, तो अल्लाह ताला उसको जाया नहीं करता, उसको मौका जरूर देता है, हत्ता के हयात के बाद भी मौका दे देता। तीसरी बात है खुश रखना। इस हवाले से पहली बात यह कि अल्लाह की रजा में रब की रजा है। तिरमिजी की रिवायत है 1899 और इब्ने हिब्बान की रिवायत है 430। दूसरी बात है बेटे पर बाप की बद्दुआ कबूल होती है। तिरमिजी की रिवायत है 1905। वालिदैन को खुश करने के लिए वक्त देना, अमली तौर पर केयर करना जरूरी है। वालिदैन के रिश्तेदारों और दोस्तों का ख्याल रखने से वालिदैन खुश होते हैं। नरम कलाम से इताअत करने से वालिदैन खुश होते हैं। खिदमत, इज्जत व एहतराम, जज्बाती निगहदाश्त करने, डांट डपट खुशी से बर्दाश्त करने, माजी याद दिलाने से वालिदैन खुश होते हैं। इन कामों के साथ साथ कुछ नाखुशगवार चीजों से इज्तिनाब करने से वालिदैन खुश होते हैं। मसलन शिकवा शिकायत न करने से, मुतालिबात न करने से, बदगुमान न होने से। तो यहाँ पर बातें जो है तवज्जो तलब हैं कि वालिदैन की खिदमत कैसे की जाए, इज्जत और एहतराम कैसे किया जाए। इज्जत और एहतराम के लिए उनसे बढ़कर बात ना की जाए, उनसे ऊंची अपनी आवाज न रखी जाए, उनके आगे ना चला जाए। और इसी तरह से इज्जत और एहतराम के लिए जो बातें उनको हर्ट करती हैं, उन बातों से इज्तिनाब किया जाए। इसी तरह से वालिदैन की जज्बाती तौर पर निगहदाश्त की जाए, जैसे अभी हम देख चुके, अपने टच से, अपनी लुक से, अपने मुख्तलिफ अफाल से, जुबान से अच्छी बात करके इमोशनली उनकी केयर कर सकते हैं। इसी तरह से माजी याद दिलाकर, अगर आप अपने वालिदैन के पास बैठे हैं, अच्छा जब आप छोटे थे फिर क्या करते थे। कितने ही नादान बच्चे होते हैं जो वालिदैन से कहते हैं
کہ اچھا چھوٹے ہوتے ہوئے اپنے بچپن میں آپ بھی یوں کرتے تھے، اب ہمیں منع کرتے ہیں. یہ سب سے غلیظ ایٹیچیوڈ ہے اولاد کی طرف سے کہ یعنی جس بات کا علم بھی نہیں ہے اپنے والدین کو تانے دیتے رہنا تاکہ وہ اس قابل نہ ہو کہ کسی طرح سے برائی سے روک سکیں. تو یہ ابلیس ہے جو انسان کے ذہن کو پریپیئر کرتا رہتا ہے. تو والدین کو تانے نہیں دینا، تانے دینا خدمت کرنا نہیں ہے. یہ بچپن یا پچھلا دور یاد دلانا نہیں ہے. ماضی یاد دلانے کا مطلب ہے ان کی خوشگوار یادیں. اچھا جب آپ لوگ کھیلتے تھے تو کیسے کھیلتے تھے؟ جب آپ بہت چھوٹی تھی اپنی ماں سے پوچھ کے دیکھیے اس وقت کے فرینڈ کا نام یاد ہے آپ کو؟ اچھا کس کے ساتھ کھیلتی تھی؟ کون اچھا لگتا تھا زیادہ؟ آپ کو اپنی فیملی میں کون پسند تھا؟ آپ کی کزنز میں کس کے ساتھ اٹیچمنٹ زیادہ تھی؟ جب آپ کی شادی ہوئی آپ نے کس کلر کے کپڑے پہنے تھے؟ پھر اسی طرح سے مختلف باتیں جب آپ پوچھیں گے تو ایک دم ان کا یعنی وہ ایک اور دور میں چلے جاتے ہیں اور یوں انہیں لگتا ہے کہ ہمارا جو گزرا ہوا وقت ہے وہ واپس لوٹ آیا. یوں ان کے دل کو خوشی نصیب ہوتی ہے. بعض اوقات پیرنٹس کا جی چاہتا ہے کہ بچے ان سے کچھ کہیں، لیکن یہ ہے کہ ایسا مطالبہ نہیں کرنا جس کی وجہ سے ان کے لیے مشقت ہو جائے. تو جب بھی کوئی ضرورت سامنے رکھیں تو یہ ضرور یاد دلائیں کہ ہم ہمیشہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں. ہمیں فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ کس طرح سے ہماری ضروریات کو مقدم رکھتے ہیں، آگے رکھتے ہیں اور اپنی ضروریات کو پیچھے کر دیتے ہیں. تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، لیکن اللہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ ہم آپ ہی کے ساتھ منسلک ہیں. آپ سے نہیں کہیں گے تو پھر کس سے کہیں گے؟ آپ ہمارے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائیں گے. تو یوں یعنی احسان شناسی کے الفاظ کہنے سے بھی بہت فرق پڑے گا انشاءاللہ تعالی. بدگمان نہیں ہونا. آپ اندر والی بات بتائیے گا، امی سے بدگمان ہے؟ کوئی باتیں ہیں دل میں؟ ہیں؟ ہاں ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو کھوجیں گے آپ کو کافی باتیں نظر آئیں گی. ابو سے بدگمان ہے؟ بابا سے؟ نہیں. بیٹی عام طور پر والد سے کم بدگمان ہوتی ہیں، ماں سے زیادہ ہوتی ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو ہی بدگمانیوں سے بچائے. لیکن جب آپ کے دل میں اچھے اثرات زور پکڑ جاتے ہیں تو بدگمانیاں جگہ نہیں بنا پاتی. اس لیے قوت دیں، اس بات کو قوت دیں، اس پر زیادہ غور و فکر کریں. احسانات پر غور و فکر کریں گے، احسان یاد رہیں گے انشاءاللہ اور بدگمانیاں دھل جائیں گے انشاءاللہ. اور اگر کہیں کوئی ایسی بات ہے بھی تو اسے ذہن سے نکال دیں. اس نے سلوک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں. پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. پھر پوچھا گیا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون؟ پھر فرمایا کہ تمہارے والد. لائف میں بھی اتنی ترجیح ماں کو دینی چاہیے باپ کے مقابلے میں. تو باپ کے مقابلے میں اتنی ترجیح کی مستحق ہے ماں. اللہ تعالیٰ ناانصاف نہیں ہے. ماں اسی طرح سے زیادہ دکھ کاٹتی ہے. جو جتنا زیادہ محنت کرتا ہے اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اس کی اولاد سے بھی اس کا حق دلواتا ہے. تو یہ تو ہمارے رب کا فیصلہ ہے الحمدللہ. تو ماؤں کی کیئر کرنی ہے نا، اور اپنے باپ کی بھی کیئر کرنی ہے انشاءاللہ. تو ہم نے حسن سلوک کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھی، عملی پہلو دیکھے جیسے شکر گزاری. اور اس شکر گزاری میں ہم نے دیکھا کہ یہ دل سے بھی ہونی چاہیے، زبان سے بھی اور اعضاء سے بھی. دوسری چیز ہے خدمت کرنا، اور تیسری چیز ہے خوش رکھنا. دیکھیں گے مال خرچ کرنے کو. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے انتہائی اہم معاملہ ہے ان کی خاطر مال خرچ کرنا. اپنی اولاد کے لیے والدین کیسے اپنا سارا سرمایہ لگا دیتے ہیں. ان کی خوراک کے لیے، ان کے لباس کے لیے، ان کے آرام کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی شادیوں، ان کے روزگار کے لیے. حتیٰ کہ جب ان کی جوانی گل جاتی ہے تو بچے جوان ہو جاتے ہیں. پھر جب والدین بوڑھے ہو جائیں تب ان پر کون مال لگائے گا؟ آج پوری دنیا میں دیکھیے
والدین کا کیا حال ہے. دنیا اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہلاتی ہے اور یہ فورسفلی ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہم بڑے کیئرنگ ہیں. اپنے پیرنٹس کے لیے اولڈ ہاؤسز بنوا دیے ہیں جن میں کوئی جا کے پوچھتا ہی نہیں. سال بھر کے بعد وہ دن آتا ہے جب مدرس ڈے ہو یا فادرس ڈے, اس دن پہ کارڈ دے دیں, پھول دے دیں. یہ کیسا آرٹیفیشل طریقہ ہے؟ بھلا ماں باپ کا اور اولاد کا ایسا ہی رشتہ ہے؟ تو ذرا سوچئے کہ والدین اگر اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کریں کہ جو ہی بچہ گندگی میں بھر جائے تو اس کے پاس کارڈ رکھ دیں, آئی لو یو, اور اس کے پاس جو ہے پھولوں کا بکے رکھ دیں. جب وہ بھوک سے بےتاب ہو جائے تو اس کو پھول دے دیں. جب اس کو کپڑے پہننے کی ضرورت ہو تو کیک پاس رکھیں. اور اسی طرح سے جب کبھی اس کی باقی ضروریات کا معاملہ ہو تو اسمائل پاس کر دیں. اگر والدین ایسا سلوک کریں تو والدین ظالم شمار ہوتے ہیں. اولاد کرے تو اولاد کے بارے میں کتنی باتیں سوچی جاتی ہیں. بوڑھے ہیں, بہو تنگ ہے, بیٹے کا ذہن خراب کرتی ہے. ذرا اپنے مسلمان ملک کے اندر دیکھیے والدین کی کتنی بے حرمتی ہو رہی. کتنے اولڈ ہاؤسز ہیں جہاں پر دوسرے لوگ خیرات کے طور پر کھانے بنوا کے بھیجتے ہیں. یہ کیسا انسانی تعلق ہے؟ اپنے ہی والدین کو پرائے ٹکڑوں پر چھوڑ دیا جائے. وہ جنہوں نے احسان کرنے کی حد کر دی, اللہ ان کا وکیل ہے. اللہ نے انہیں یہ حق دلوایا ہے کہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تم پر تمہاری اولاد مال خرچ کرے گی. تو والدین کے ساتھ صرف خوش گپیاں کرنا حسن سلوک نہیں ہے بلکہ مال خرچ کرنے کی بھی ضرورت ہے. ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ والدین کے معاملے میں بخل کرے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. سورہ لقمان کی آیت نمبر 15, ابو داؤد کی 3528, 3529 میں, نسائی کی 4449 پہ, ترمذی 1358, السلسلہ الصحیحہ 2564 پہ اسی طرح کے مضامین ملتے ہیں. والدین کمانے کے قابل نہ ہو تو ان کے اخراجات کا انتظام کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے. جن کے پیرنٹس کماتے ہیں ان کا معاملہ فرق ہے. مثلا باپ کا بزنس بیٹے سے زیادہ اچھا ہے تو نیچرلی ایسے باپ کو اپنے بیٹے کا مال نہیں ہتھیانا چاہیے. لیکن اگر والد کو یا والدہ کو ضرورت ہے تو بچے ہی انتظام کریں گے. اس کے لیے حکومت وقت کی ذمہ داری نہیں ٹھہرائی کہ والدین بوڑھے ہو جائیں تو وہ حکومت کے ذمہ لگا دیے جائیں. یہ انسانیت کش کام ہے. یہ ہمدردی اور یہ جو تعاون کا سلسلہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے بہت ان نیچرل ہے. والدین کے ساتھ یہ حسن سلوک نہیں ہے کہ ان کے لیے اولڈ ہاؤسز بنوا دیے جائیں. اس کے لیے سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر گھر کے اندر والدین وہی عزت کا مقام پائیں جو اولاد کے بچپن میں ان کا مقام تھا. اسی طرح کا سٹیٹس ان کا برقرار رہنا چاہیے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ اگر زندگی میں ایسا موڑ آئے تو آپ کیا کریں گے؟ اگرچہ کمانا بیٹیوں کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن بہرحال کسی والدہ پر کسی والد پر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے اس کی کوئی نرینہ اولاد ہی نہ ہو. اب وہ بوڑھے والدین کہاں جائیں؟ ان بوڑھے والدین کو اولاد ہی سنبھالے گی نا. اسی طرح سے والدین کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا دراصل والدین سے ہی حسن سلوک کرنا ہے. جن رشتہ داروں دوست احباب سے والدین محبت رکھتے ہیں ان سے حسن سلوک کرنا چاہیے. ان کا احترام کرنا, ان کی عزت کرنا اور ان سے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرنا دراصل والدین سے حسن سلوک میں ہی آ جاتا ہے.